بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، شریعت کے اندر خوابوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تمام نبوی علوم کو اگر یکجا کیا جائے، ان تمام نبوی علوم کا 40واں حصہ ایسا ہے جو خوابوں کے ذریعے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی الہیہ کی ابتدا بھی خوابوں کے ذریعے ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے بعض شرعی احکام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، وہ خوابوں کے ذریعے ہی عطا ہوئے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وحی الہی کی ابتدا خوابوں سے، نبوت کا 40واں حصہ، نبوت کے علوم کا 40واں حصہ خوابوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے جب بھی آپ خواب دیکھیں تو انہیں معمولی نہ سمجھیں، بلکہ انہیں اہمیت دیں۔ جب بھی خواب دیکھیں کسی جاننے والے سے رابطہ کریں۔ آج کل علماء کرام تک، دارالافتاء تک رابطہ بہت ہی آسان ہے۔ واٹس اپ نمبر مل جاتے ہیں، موبائل نمبر مل جاتے ہیں، ہماری اس ویڈیو پر بھی نمبر موجود ہے۔ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو ہمیں بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ سامعین، اگر کسی نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا دو تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ خواب دیکھنے والا اسے اللہ تعالیٰ زندگی میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ شاید خواب دیکھنے والے پر اسی طرح بادشاہ وقت، حکومت وقت یا انتظامیہ کی طرف سے ظلم، زیادتی یا جبر ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ظلم، زیادتی اور جبر ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔